بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب تحریم الحسد، یعنی حسد کے حرام ہونے کا بیان۔ تو سب سے پہلے علامہ نووی رحمہ اللہ حسد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ تَمَنِّيُ زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةَ دِینٍ أَوْ دُنْیَا۔ اور حسد یہ ہے کہ کسی صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے زوال کی آرزو کرنا، چاہے وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی۔ قال اللہ تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہاں پر ام بل کے معنی میں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ام جو ہے حروف جو ہیں کبھی ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور فضل سے مراد جمہور کے نزدیک نبوت ہے۔ اور اس آیت میں کے بارے میں علامہ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام عرب مراد ہے، کہ یہودیوں کو تمام ہی عرب والوں سے جلن تھی کہ اللہ نے ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پیدا فرمایا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مراد ہیں، کہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جلتے تھے اور صحابہ سے بھی۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، جو بھی مسلمانوں سے جلے کہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ انعام کیوں ملا کہ ان میں آخری نبی آئے اور ان کو قرآن جیسی کتاب کیوں مل گئی، تو وہ سبھی اس میں شامل ہوں گے۔ وفیہ حدیث انس السابق فی الباب قبلہ، اور اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے جو ماقبل باب میں گزر چکی ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں حضرت انس نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ باہم حسد کرو، نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ، نہ باہمی تعلقات منقطع کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ تو یہ حدیث بھی اسی باب کے تحت آئے گی، اور اگلی حدیث بھی ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب او قال العشب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا یہ ارشاد فرمایا خشک گھاس کو کھا جاتی ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے وہ اسی کے در پہ رہتا ہے، کہ جس کی خوشحالی پر اس کو حسد ہے کہ کسی طرح اس کو کوئی نقصان پہنچائے، اس کو بے آبرو کرے، پھر اگر کچھ بس نہیں چلتا تو اس کی غیبت ہی کرتا رہتا ہے، اور غیبت کر کر کے ہی اپنے دل کی آگ بجھانا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اس کا کم از کم نقصان یہ تو ضرور ہی ہوگا کہ قیامت میں اس غیبت کرنے والے حاسد کی نیکیاں جس سے حسد کیا تھا اس کو دلا دی جائیں گی۔ تو نیکیوں کو حسد سے کھا جانے کی یہ آسان سی توجیہ ہے، یعنی یا تو وہ نیکیاں کر ہی نہیں سکے گا، یا پھر نیکیاں کمائے گا تب بھی وہ اس شخص کو دے دی جائیں گی جس سے وہ حسد کرتا تھا اور حسد کی وجہ سے اس کی غیبت کرتا رہتا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب النہی عن التجسس والتسمع للکلام من یکرہ استماعہ۔
ٹوہ لگانے اور دوسرے کے ناپسند کرنے کے باوجود اس کی بات سننے کی ممانعت کا بیان۔ یعنی اس باب میں بتایا گیا کہ ٹوہ نہ لگائی جائے، یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ میری بات نہ سنی جائے، وہ چھپا رہا ہے، تو اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالی ولا تجسسوا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور تجسس نہ کرو، یعنی سراغ نہ لگایا کرو۔ صحیحین کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تجسس نہ کیا جائے۔ تجسسو اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، جیم کے ساتھ یعنی تجسسو اور ہا کے ساتھ تحسسو، اور معنی کے لحاظ سے یہ دونوں قریب قریب ہی ہیں، مگر امام اخفش نے اس میں کچھ فرق بیان فرمایا، یعنی تجسسو جیم کے ساتھ ایسی چیز کو تلاش کرنا جس کو لوگوں نے چھپایا ہوا ہو، اور تحسسو ہا کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں مطلقاً تلاش کرنا۔ تو مطلب یہ کہ جو چیز ظاہر ہو اس کو لے لو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو تو اس کی جستجو اور اس کی تلاش میں نہیں پڑنا چاہیے۔ وقال تعالی والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے سرزد ہوا نہ ہو، وہ بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ آیت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ کسی مومن یا مومنہ کو بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان باندھنا، ان کی تنقیص و توہین کرنا یہ حرام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ روافض جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور توہین آمیز باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو وہ بھی اس حدیث کی وعید میں یعنی اس آیت کی وعید میں داخل ہوں گے۔ تو ہمیں دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے یا ان کے ٹوہ لگانے سے بچنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدري بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا، اور عیبوں کی ٹوہ لگانے سے بچو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ ولا تنافسوا، نہ ایک دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے پر حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو۔ ولا تدابروا، اور نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اے اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ، جیسے اس نے تمہیں حکم دیا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ تقویٰ تو یہاں ہے، تقویٰ تو یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا آدمی کے برے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری صورتوں کو، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
وفی روایت لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا وکونوا عباد اللہ اخوانا. اور ایک روایت میں ہے ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، باہم بغض نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، عیبوں کی ٹو مت لگاؤ، محض دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا کر مت لگاؤ، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. وفی روایت لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ قطع رحمی نہ کرو، بے تعلق نہ رہو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. وفی روایت ولا تہاجروا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض. اور ایک روایت میں ہے میل جول ترک نہ کرو اور نہ بعض اپنے بعض کے سودے پر بولی دے. رواہ مسلم بکل ہذہ روایات وروى البخاری اکثرہا. اور امام مسلم نے ان تمام روایات کو جمع کیا ہے اور امام بخاری نے ان کا اکثر حصہ بیان فرمایا. تو اس حدیث مبارک میں کئی چیزوں سے روکا گیا، ان تمام چیزوں کا تعلق معاشرے سے ہے. اگر ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے تو معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت سی برائیوں سے بھی نجات مل جائے گی. یعنی فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. یعنی ایک حدیث میں فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب کوئی آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی قائم کر لیتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شخص تو ایسا ایسا ہے اور وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، تو اب اس شخص کے فیصلے کو جھوٹ ہی کہا جائے گا. فرمایا اکذب الحدیث یعنی بڑا جھوٹ. تو اس اعتبار سے اس کو بڑا جھوٹ فرمایا کہ برائی کو زیادہ کر کے اس نے بیان کیا. علماء فرماتے ہیں اگر زبان سے بیان نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. فرمایا ولا تحسسوا ولا تجسسوا یعنی عیبوں پر ٹوہ مت لگاؤ اور جاسوسی نہ کرو. تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تحسسوا یعنی ہاں کے ساتھ کہتے ہیں کہ اچھی خبروں کو ہوشیاری اور نرمی کے ساتھ دریافت کرنا. تجسسوا جیم کے ساتھ اس کا معنی یہ ہے کہ ان خبروں کو قوت حاسہ کے ذریعے دریافت کرنا. یا مطلب یہ کہ ہاں کے ساتھ کا مطلب ہے کسی شخص کی برائیوں اور عیب کو تلاش کرنا. تجسسوا جیم کے ساتھ ان عیبوں کو سننا. تو اس کے کئی معنی لیے گئے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ ٹوہ نہ لگائی جائے. پھر فرمایا ولا تناجشوا. اس کے اصل معنی ہے کہ شکار کو برانگیختہ کرنا. تو مطلب یہ کہ دوسروں کے مقابلے پر اپنی عظمت اور وقت اور بڑائی کی خواہش کرنا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بکنے والی چیز کو بڑھا چڑھا کر اس کی تعریف کرنا تاکہ دوسرا آدمی زیادہ قیمت کر کے اس کو خرید لے. فرمایا ولا تحاسدوا یعنی نہ ایک دوسرے سے حسد کرو. تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس کے لیے اس کے زوال کی تمنا مت کرو کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے. اور پھر فرمایا ولا تباغضوا یعنی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرنے سے اجتناب کرو جو آپس میں نفرت کا باعث ہوتے ہیں. یہ مطلب یہ کہ شرعی احکام اور مسائل میں خواہشات نفسانی کی بنا پر آپس میں اختلاف اور انتشار نہ پیدا کرو. یعنی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مسلمانوں کے درمیان عداوت دشمنی پیدا نہ کرو کہ چغل خوری نہ کرو، اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے. یعنی کوئی ایسا کام نہ اختیار کرو جو مسلمانوں کی دشمنی کا سبب ہو. پھر جو یہ فرمایا ولا تدابروا یعنی پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی مت کرو، یا یہ کہ ایک دوسرے میں کوئی ایسی برائی دیکھ لو اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، یا ایک دوسرے سے جھگڑ پڑو یعنی پیٹھ دکھاؤ، ایک دوسرے کا منہ بھی نہ دیکھو. یہ بھی لڑائی جھگڑے ہی سے کنایا ہے. فَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. مطلب یہ کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت میں سب برابر ہو، اس لیے ایک دوسرے سے حسد، بغض، غیبت وغیرہ
ایسی چیزوں کی وجہ سے اپنے تعلقات کو خراب نہ کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپس میں بھائی بھائی جب بن جاؤ گے تو تم اس طرح کی تمام ہی چیزوں سے رک جاؤ گے، کیونکہ ایک بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھلا ہی سوچتا ہے، اور بھائی ہونے کا یہی تقاضا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ ایک دوسرے پر ظلم بھی نہ کیا جائے، ایک دوسرے کو حقیر بھی نہ سمجھا جائے، یعنی کسی کے اوپر کوئی عیب لگائیں، اس طرح سے اس کے ساتھ کریں کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں ہے، مطلب یہ کہ تقوی کا مرکز یہ دل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا، یعنی دل۔ تو اس جملے کا ما قبل سے بھی تعلق ہو سکتا ہے کہ جس مسلمان کو ذلیل اور حقیر سمجھا جا رہا ہے ممکن ہے کہ وہ تقوی والا ہو، جو سینے میں ہوتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا، اس لیے کسی بھی مسلمان کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ باطنی طریقوں کو دیکھتا ہے کہ اس شخص کا باطن کس طرح کا ہے، کیا اس شخص میں یہ باطنی بیماریاں موجود ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے نیت کو درست رکھنا چاہیے اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا باطن درست ہو، اور یہ جو بیماریاں ہیں یعنی بغض، حسد، کینہ وغیرہ اس طرح کی بیماریوں سے اپنے باطن کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔